بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو جہاں بہت سارے راز کھلتے ہیں اور عظیم شخصیت کے عظیم پہلو نمایاں ہوتے ہیں، ان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ساتھ والوں کے ہنر کی، فن کی قدردانی کی ہے، اور جس کا کام اسی کو سانچے کے مصداق اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر شخص کو اس کی مہارت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق کام عطا کیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس ضمن میں پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ حنین سے واپس تشریف لائے، ایک مقام پر پہنچ کر اذان دی گئی تو کچھ بچے جو تاحال مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے بطور شرارت اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی، جیسے کہ بچوں کی عادت ہے، وہ عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بچوں کو بلا کر پوچھا، بھی اذان کس نے دی ہے؟ بچوں کا خیال یہی تھا کہ شاید اذان دینے والے کو، نقل اتارنے والے کو سزا دی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو بچے ڈر گئے۔ تو جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کام کیا تھا، ساتھ ملے ہوئے تھے۔ وہ کہتے میں سب سے آخر میں کھڑا ہو گیا، پہلے ایک بچے سے سنی گئی، پھر دوسرے سے، 8-10 بچوں سے اذان سننے کے بعد جناب ابو محذورہ کی باری آئی تو ان کو سنانے کے لیے کہا گیا۔ اس سے پہلے جو بچے سناتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ آواز وہ نہیں ہے جو ہم نے سنی ہے۔ وہ محذورہ فرما جب میری آواز سنی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا اس بچے نے یہ اذان دی تھی، پھر کہا میرے پاس آؤ۔ جب وہ محذورہ فرماتے ہیں میں گھبرایا، ڈرا، سزا دی جائے گی، شرارت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا، سر پہ پیار دیا، مسح علی راسی، سر کو چھوا، سر پہ پیار دیا، دعا لی، اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان سنائی، سکھائی، اور پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ 7-6 سال کا بچہ ہے، اذان سکھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیت اللہ شریف کا مؤذن مقرر کر دیا، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 2 3 نہیں، قریباً 55 سال تک بیت اللہ شریف میں اذانیں دیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہی ہے، امت ذبح حالی کا شکار ہے، تو ہمارے جو کبار حضرات ہیں، کبار شخصیات ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، انہیں آگے لے کے آئیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کے مزاج سے غرض نہیں ہونی چاہیے، ان کی عادات سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کہاوت ہے، جو گائے دودھ زیادہ دیتی ہے وہ ٹانگ بھی مارا کرتی ہے، بجائے اس کے کہ انہیں کسی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے نظر انداز کیا جائے، یا ان کو اس ضمن کے اندر یہ سوچ کر کہ ان کے پیچ کسے جائیں، بل کسے جائیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔